موضوع الدرس في إثبات الوحدانية والألوهية لله تعالى سبحانه والرد على المشركين، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل زمان وفي كل حين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس سے پہلے آپ نے جو آیات میں پڑھا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تحدیدات و تخویفات کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا تھا کہ قیامت میں وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں۔ اب سوال یہ ہوتا تھا کہ بھی کیوں تولے جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، روزی دی، اسباب رزق مہیا کیے، تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا، تمہیں سنوارا، تو پھر تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ بھی کوئی منطق ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو 1000 روپے پہ، 2000، 10,000 پہ نوکر رکھتے ہو، اس سے پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے ہو کہ تمہاری کارگزاری کیا ہے، آج کیا کیا ہے تم نے؟ ایک مزدور لگاتے ہو 100 ریال پہ، اس سے بھی پوچھتے ہو کہ کیا کام کیا ہے تم نے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، رہنے کا ٹھکانہ دیا، زمین تیرے لیے مسخر کر دی، آسمان تیرے لیے میں نے سقف بنا دی، اور فضائیں اور ہوائیں تیرے زندگی کے لیے میں نے ذریعہ بنا دی، اور پھر تیرے لیے میں نے تمہارے رزق کا بھی ذریعہ بنایا، کہیں گندم نکل رہی ہے، کہیں مکئی پیدا ہو رہی ہے، کہیں کماد لگا ہوا ہے، یہ سب تیری معیشت کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد سوال جواب نہیں ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہو۔ اسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی ممتنا علی عبدہ فیما مکن لهم من انه جعل الارض قرارا وجعل فيها رواسي وانهارا۔ اب اللہ اپنے بندوں پہ احسان ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا، اگر زمین ہلتی رہتی تم کیسے رہ سکتے تھے؟ اگر زمین سخت ہوتی تم کیسے زندگی گزار سکتے تھے؟ اگر زمین میں شور ہوتا، زمین کے اندر بربادیاں ہوتی، پھر کیسے
میں نے قرار بنا دیا. کہیں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. کہیں اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، میں نے تمہارے لیے جھولا بنا دیا ہے جیسے بچے کو جھولے میں آرام ملتا ہے. یہاں بھی فرماتی ہیں کہ جعل الارض قرارا وجعل فیہا رواسی، اور ہم نے ان میں پہاڑ رکھے تاکہ زمین ہلے نہیں. وانہارا، اور ہم نے اس میں نہریں جاری فرما دی. وجعل لهم فیہا منازل وبیوتا واباح لهم منافعها، اور ہم نے پھر اس کے اندر تمہارے لیے گھر بنائے، تمہارے رہنے کے ٹھکانے بنائے، اور ان کے نفع اٹھانے کی تمہیں اجازت دی. وَسَخَّرَ لَهُمُ السَّحَابَ لِإِخْرَاجِ أَرْزَاقِهِم مِّنْهَا، پھر ہم نے بادل بھیجے، پانی برسایا، مردہ زمینوں کو زندہ کیا تاکہ تیرے لیے رزق پیدا ہو. وَجَعَلْ لَهُمْ فِيهَا مَعَائِشَ أَيْ مَكَاسِبَ وَأَسْبَابًا يَكْسُبُونَ بِهَا وَيَتَّجِرُونَ فِيهَا وَيَئِسُونَ وَيَنْسِبُونَ أَنْوَاعَ الْأَسْبَابِ، اور میں نے تمہارے لیے کھانا معیشت کا ذریعہ بنایا. میں نے تمہارے لیے مکاسب اسباب پیدا کیے کہ تاکہ ان سے تم اسباب کے ذریعے تم تجارت کرو، مختلف اسباب کو تم حاصل کرو. فَأَكْثَرْهُمْ هَذَا قَلِيلَ الشُّكْرِ عَلَى ذَلِكَ، اتنی نعمتوں کے بعد بھی اکثر جو ہیں وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے، بلکہ وہ کافر ہیں، غیروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں. جیسے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. صرف ہمارے بدن میں کتنی نعمتیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن انسان جو ہے اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا. وَقَدْ قَرَأَ الْجَمِيعُ مَعَائِشَ بلا حمز الا عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج فانه حمزها، اکثر لوگوں نے معائشہ بغیر حمزے کے پڑھا ہے، لیکن عبد الرحمن بن ہرمز قاری گزرے ہیں، انہوں نے حمزے کے ساتھ پڑھا ہے. والصواب الذي عليه الاكثرون بلا حمز، مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح روایت وہی ہے جس پہ جمہور ہیں، کیونکہ وہ لأن معائش جمع معیشہ، معائش جو ہے وہ معیشہ کی جمع ہے. من عاش یعیش عیشا و معیشتا اصلها معیشہ فاستسکرت الکثرت واللیاء ونکرت الى العین وصار معیشہ، اصلها معیشہ. فلما جمعت رجعت الحرکت الى اللیاء لزوال الاستثقال فقیل معایش وبدره مفاعل، لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصر، فإن الباء فيها زائدة ولهذا الجمع على فعائل وتحمد لذلك. تو اس کی اصل صحیح قرات وہی ہے جو جمہور پڑھتے ہیں معائش بغیر حمزے کے. تو اب یاد رکھیں کہ انسان مثلاً ایک ہم لقمہ روٹی کا توڑ کے کھاتے ہیں، ایک روٹی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں کہ یہ روٹی ہم تک کیسے پہنچی، سب سے پہلی بات تو ہے کہ زمین ہو، زمین ہی نہ ہو تو گندم کہاں پیدا ہوگی؟ اچھا، زمین کے بعد پھر پانی بھی ہو، پانی نہ ہو تو زمین زندہ نہیں ہو سکتی. زمین بھی ہو، پانی بھی ہو، پھر اس میں کوئی ہل چلانے والا بھی ہو، اور اس میں کوئی بیج ڈالنے والا بھی ہو اور بیج بھی ہو، اور پھر جب وہ زمین میں بیج ڈال دیا گیا ہے اب اس کی نگرانی کرنے والا بھی ہو جو سردی گرمی سے پودے کو بچائے، کیونکہ زیادہ سردی پڑ گئی تب بھی جل گیا، زیادہ گرمی پڑ گئی تب بھی جل گیا. اور وہ جو ہم نے ایک دانہ گندم کا زمین میں ڈالا تھا، اللہ کی شان دیکھیں، اس کے اوپر کتنی مٹی آ گئی.
اس مٹی سے وہ کمزور سی کمپل نکالتا ہے. اچھا خدا کی قدرت دیکھو نا کہ ایک کمپل تو باہر زمین سے نکل ایک نیچے زمین کے اندر بھی آ رہی ہے تاکہ اس کی کوئی بنیاد بھی ہو نا اس پہ کھڑا رہے. اگر نیچے بنیاد نہ ہو، مثلا درخت ہے، بڑا درخت ہے، بنیاد نہیں ہے، گر جائے گا. یہ تو بجائے اتنی سی ایک انگلی سے بھی باریک قسم کا ایک اس سے شاخ نکلی ہے. اچھا اوپر آنے کے بعد پھر اس پہ دیکھیں خداوند قدوس نے سنابل، جس کو آپ کہتے ہیں نا سٹا لگایا، تو اس سٹے کے اندر دیکھیں کیسے کیسے پردے بنائے ہیں جس میں تمہارے لیے دانے کو محفوظ رکھا ہے. ایک ہے نا بس کسی طور بس روٹی کھانی ہے اور کبھی اللہ کی نعمتوں پہ غور نہیں کیا. ایمان سے کہیں کہ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ قرآن ہے. اس سنابل میں وہ جو شاخ کے اوپر ہے اس کے اندر جو اللہ نے تیرے دانے کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ جو چیز بنائی ہے تم بنا سکتے. ساری دنیا کے انجینئر اکٹھے کرو نہیں بنا سکتے. اللہ نے جو اس کے لیے غلاف بنایا ہے. اور پھر دیکھیں اس غلاف کی حکمت یہ ہے کہ اگر تم گندم کو کاٹنے کے بعد اسی کے اندر رہنے دو، سارا سال پڑی رہے کبھی خراب نہیں ہوگی. وہ اس کی حفاظت کر رہا. اچھا اور اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے گندم کھا لی ہے، ٹھیک ہے وہ بھوسا بن گیا، وہ تمہارے جانوروں کی غذا بن گئی. اچھا جو اس میں چھوٹا موٹا لکڑی کا ذرہ بن گیا وہ تمہارے لیے کھاد بن گئی. ہل چلا دو پھر وہ زمین کو طاقت دے گی. اب جناب گندم نکل آئی ہے تو پھر ایسے تو نہیں آئے کہ وہیں سے اکھاڑو اور روٹی کو. پہلے گندم آئے گی، ڈھیریاں لگیں گی، صاف ہوں گی، بھوسا الگ ہوگا، دانے الگ ہوں گے. یا آج کل جدید مشینری ہے، تھریشر لگائیں گے، تھریشر صاف کرے گا. اب صاف ہونے کے بعد اس کو رکھنا بھی تو ہے نا، کہیں کہ پڑی رہے گی وہیں. پھر رکھنے کے لیے بھی سٹور ہونا چاہیے، اور وہ سٹور بھی ایسا ہو کہ گندم خراب نہ ہو جائے. ہمارے دیہات میں جب ہم دیہات میں تھے اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، تو ہمارے اپنے گھر میں بھی وہ مٹی کے بناتے تھے ایسے ایسے گول کلوٹیاں کہتے تھے اس کو سندھی اسرے کی زبان میں. اس میں گندم بھر دیتے. اس کا آگے انہوں نے ایک یعنی رستہ بنایا ہوا تھا، جب ضروری تھوڑا کھولا تو تھال بھر لیا، پھر اس کو بند کر دیا. مجھے یاد ہے کہ تقریباً ہمارے گھر میں وہ 3 یعنی وہ بنی ہوئی تھیں کلوٹیاں، جیسے تنور ہوتا ہے ایسے اونچی اونچی مٹی کی. اس میں کتنے دانے آ جاتے ہوں گے؟ 100-150 من. اگر ہم ایک ایک میں 50 من، ویسے بڑا مشکل ہے لیکن اگر لگا لیں تو 150 من ہو جائے گا. اور 300-350 طالب العلم ہوتے تھے جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے. مکران سے اور زاہدان سے اور افغانستان سے اور اللہ عالم کہاں کہاں سے اللہ کی مخلوق آتی تھی علم حاصل کرنے کے لیے. اچھا نہ پنکھا تھا، نہ کولر تھا، نہ بیڈ تھا، نہ یہ عیاشیاں تھیں. آج تو طالب پہلے پوچھتا ہے نا کہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہوگا اور کھانے میں مینو کیا ہوگا. آج تو طالب یہ اسی لیے تو الحمدللہ کوئی مولوی نہیں بنتا. یعنی ایک سال میں کم سے کم صرف علماء دیوبند پاکستان کے مدارس سے 6000 طالب العلم آخری ڈگری لے کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے مولوی 4 بھی نہیں بنتے. پڑھانے والا عالم بس کہیں مؤذن بن گئے، کہیں امام بن گئے، کہیں جا کے کوئی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھانے لگ گئے. ورنہ جو عقل والے ہیں ماشاءاللہ وہ تو پیر بن جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین بزنس جو ہے وہ پیری کا ہے.
جس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ مرید یہ تو نہیں پوچھ سکتا پیر صاحب خود بھی پڑھے ہوئے ہیں، تب حضرت پیر کے بارے میں بدن ہو رہے ہیں، لا حول ولا قوت، پیر صاحب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے بہترین جو کام ہے نا جی وہ پیری ہے، جس میں کچھ نہیں کر۔ اچھا پیر صاحب جتنا زیادہ چپ رہے نا پیری زیادہ چمکتی ہے۔ اور یہ حضرت تو بولتے ہی نہیں، حضرت تو ذکر میں مشغول ہوتے ہیں نا، بول کے ان کا ذکر کا ایک لمحہ ضائع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا اب جب بولے گا نہیں پتہ کیا لگے گا کہ حضرت صاحب پڑھے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، بولنا ہی نہیں۔ اور اس سے بڑا بزنس کرنا ہو نا جی، تو کسی روڈ کے کنارے جہاں اچھے درخت ہوں وہاں ایک فرضی قبر بنا لو، اصلی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ایسے فرضی بنا لو، اوپر 2-3 غلاف ڈال دو اور پانی شانی کا رکھ دو، وضو کا بھی پینے کا بھی، بس انشاءاللہ ہفتے کے بعد منت منوتیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ظاہر پیر ہے، رات مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہی دفن ہوں، مجھے ظاہر کرو۔ ہمارے ملک میں بڑے ظاہر پیر ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا بلا ہو گئی ہے، نہ یورپ میں ہوتے ہیں نہ امریکہ میں ہوتے ہیں، سارے ہمارے پاس ظاہر ہوتے ہیں۔ یورپ میں کتنے پیر ظاہر ہوئے، امریکہ میں، یورپ میں، اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے بھائی، ان کی ایک اسٹیٹ ہمارے ملک سے بڑی ہے اور 53 اسٹیٹس ہیں، ایک اسٹیٹ تم سے بڑی ہے، لیکن وہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں، کچھ سری لنکا میں بھی ہوتے ہیں، آسام بنگال میں بھی ہوتے ہیں، ورنہ یہ مار ساری ہمارے علاقے کو پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے، کہتے ہیں جی یہ 5 پیر ہیں۔ یہ 5 پیر کیسے؟ نے کہا جی 5 لاشیں دریا میں آ رہی تھی، ہمیں حکم ہوا کہ ان حضرات کو نکال کے ان کو دفن کرو، ہم نے نکالا، دفن کیا، 5 قبریں بنائیں تو 5 پیر ہو گئے۔ ایمان سے کہو قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ جو قرآن کو سچا نہ مانے وہ مسلمان ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے پیر تھے، ودن، سواعن، یہوسا، یہوکا، نصرہ، وہ بھی 5 پیر اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا شیعہ کے پاس کیا ہے، 5 تن پاک، ان کے پاس بھی 5 ہیں۔ یہ تم سمجھتے نہیں ہو نا، تمہیں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، تم نے تو بس روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر، ہم نے تو روٹی کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا۔ 5 تن پاک، اس میں اتنی بڑی گالی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں صرف یہ 5 پاک ہیں، باقی سب ناپاک۔ تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ ان کا ملنگ جاہل جو گلے میں لوہے کے کڑے ابھی سے پہنے ہوئے ہے کہ قیامت میں فرشتوں کو تکلیف نہ ہو جہنم میں کڑے ڈالنے کے لیے پہلے سے پہن رکھے، وہ بھی خیرات مانگے گا، کہے گا 5 دے 12 دا صدقہ۔ وہ اپنا مذہب بتا رہا ہے کہ ہم 5 تن کو اور 12 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ جاہل ہے، بالکل نشے میں مٹکا بھنگا پی کے کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی 5 تن تے 12 امام یاد ہیں۔ تمہارے اچھے خاصے مولوی کو بھی خلفائے راشدین کے بعد پتہ نہیں ہے کہ کون امام ہے۔ خلفائے راشدین کا بھی اللہ کا شکر ہے نام شامل کو نہیں آتا۔ ابو بکر، ابو بکر کوئی نام ہے، خدا کا خوف کرو۔ ابو بکر صدیق، صدیق کوئی نام ہے، وہ تو لقب ہے۔ ابو بکر کنیت ہے، ان کو تو ان 4 کا بھی نام نہیں آتا۔ حسن حسین معاویہ رضوان اللہ علیہم، اس کے بعد پھر
حضور نے جو فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت نبوت رہے گی، اس کے بعد پھر ملک ہوگا، شہنشاہیت ہوگی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں 12 خلیفے پیدا ہوں گے۔ مجھے مہربانی کر کے ان 12 کا نام تو بتا دو۔ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بس 5 تن پاک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حل الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ وہ کہتا ہے ہمارے لیے بس یہ 5 تن ہمیں کافی ہے، ہمیں 5 تن کافی ہے، اور یہی 5 تن کی وجہ سے جہنم کی آگ ہمارے لیے بجھ جائے گی۔ اور وہ 5 تن کون سے ہیں؟ المصطفیٰ حضور، مرتضی حضرت علی، ابناہما حسن حسین، والفاطمہ سیدہ فاطمہ 5۔ اچھا یہ دیکھو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے تاریخ انسانیت کا کہ ابناہما 2 بیٹے جنہیں حسن حسین، تو بی بی ام کلثوم کہاں ہے؟ بی بی فاطمہ کی بیٹی۔ آج تک اس کا نام نہیں لیں گے ظالم ہمارے مولوی، سبحان اللہ، یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کہ خطبوں میں لکھا ہوا ہے جناب، اسی دور کے خطبے آ رہے ہیں، اسی میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ اہل سنت کے خطبوں میں، شیعہ کو تو چھوڑو، ان کا تو خیر جمعہ ہوتا ہی نہیں، نہ ان کی جمعہ ہے، نہ عید ہے، نہ نمازیں، ان کی تو مرضی پہ جب آؤ 5 نمازیں اکٹھی کر کے چلے جاؤ، آدھے گھنٹے میں فارغ۔ ان کے ہاں تو بادشاہ بعد میں رعایت ہے نا، شادی نہیں ہو سکتی متا کر لو، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، عشر اس کی ضرورت نہیں، چوری کر بیٹھو تو اوپر چھوٹا سا انگلی کا اتنا کاٹ لو تاکہ فوری طور پر آپریشن بھی ہو جائے۔ شیعہ کا کیا ہے؟ وہ کوئی مذہب تھوڑا ہے، وہ تو ایک دین عربی کے خلاف عجمی سازش کا نام شیعہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھا کریں، وہ کبھی ام کلثوم، اب دیکھیں نا، سیدنا علی کی بیٹی ہے اور بی بی فاطمہ کے بطن سے ہے ام کلثوم، نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ مانے تو پھر سیدنا عمر کو داماد بننا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی، تو حضرت عمر داماد علی ہو گئے، اس لیے وہ نام ہی نہیں لیتے۔ اچھا کبھی کبھی ان کی کتابوں کا کوئی حوالہ کر دو کہ نہیں، حضرت عمر نے اپنی بیٹی تو نہیں دی تھی، ایک جنی کو پکڑ کے اپنی بیٹی کی شکل میں، کلثوم کی شکل میں لڑکی کو بنا کے حضرت عمر کو دے دی تھی۔ مقصد ہے کہ حضرت علی دھوکہ کرتے تھے، مذہب تو ختم ہو گیا تمہارا، کہ ظاہراً حضرت علی نے تو بیٹی مانگی ہے، یہ جنی پکڑ کے دے رہے ہیں، تو دھوکہ ہوا نا۔ تو جو دھوکہ کرے وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ڈر گئے حضرت عمر سے، اور جو ڈر جائے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اول فرج غصبہ، اہل بیت کا سب سے پہلی لڑکی ہے جس کو غصب کیا گیا، حضرت عمر نے چھین لیا، اغوا کر لیا، زبردستی لے لیا۔ تو حضرت علی کیا کرتے رہے؟ فدق چھین لیا، حضرت علی خاموش ہیں، بیٹی چھین لی، حضرت علی خاموش ہیں، خلافت چھین لی، حضرت علی خاموش ہیں، ان کے 72 خاندان کے بندے شہید ہو گئے، حضرت علی خاموش ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں پر بڑی مہربانی ہے، یہ کشتی بھی لڑیں، کرکٹ بھی کھیلیں، ہاکی بھی کھیلیں تو یا علی مدد، حضرت علی پہنچ جاتے ہیں فوراً، اسی لیے ہمیشہ ہر میچ ہار جاتے ہیں، حضرت علی آ جاتے ہیں نا۔ پھر کھلاڑی تو نہیں کھیلیں گے نا، حضرت علی آئے گا جتوائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے اس فقیر کی بات پہ غور کرو اور ریسرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین میں پہاڑ جو ہیں یہ بوجھ رکھے ہیں، رواسیاں،
اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، یعنی ان لا تمید بکم، ہم نے یہ پہاڑ کیوں رکھے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ اور چوتھی جگہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں زمین میں۔ اب صرف مہربانی کر کے میرے نوجوان بیٹے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یعنی علم جدید سے آشنا ہے، جن کو اللہ نے کمپیوٹر پر اس کی ریسرچ کرنے کا علم دیا ہے، مہربانی کریں وہ ریسرچ کریں کہ اگر یہ زمین کا بوجھ ہے، زمین کی میخیں ہیں، تو زمین کل کتنی طول و عرض کتنا ہے پوری زمین کا، اور میخیں کہاں کہاں لگائی گئی ہیں۔ باقی ملکوں میں یہ پہاڑ نہیں ہیں، وہاں میخوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی دیکھیں نا، بہت سارے ملک ہیں جہاں پہاڑ کا نام ہی نہیں۔ اچھا مثلا ہمارا پاکستان میں بھی ایک منطقہ ہے، علاقہ ہے جس میں پہاڑ ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک علاقہ جو ہے وہاں ہمالیہ ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ جو ہے نا، یہ وہی جودی پہاڑ ہے، حضرت نوح کی کشتی یہاں لگی تھی۔ اور کا خیال ہے وہ ثبوت نہیں ہے، ثبوت کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹ بولتے جاؤ بس، ثبوت کی کیا ضرورت؟ ابھی انہوں نے قرآن نیا چھاپا ہے، دیکھو نا دشمن کتنا چالاک ہے، اس نے نیا قرآن شائع کی الفرقان کے نام سے، کیونکہ قرآن کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، اور اس میں ان نے جتنی آیات جہاد تھی نا، جس میں اللہ نے جہاد کا حکم، سب نکال دی ہیں۔ اچھا اس سے ایک بڑے آدمی لکھے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون تمہارا یہ قرآن پڑھے گا جو غلط ہے؟ انہوں نے کہا مکی صاحب یہ نسل جانتی ہے نا غلط ہے، آنے والی نسل کو کیا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اگلے 100 سال کے لیے کام کریں، تم ابھی کی سوچ رہے ہو۔ مہربانی کر کے وہ نوجوان اس پہ کام کریں۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے جتنی زمین بنائی ہے اس کا پورے کرۂ ارض کا، اور مشکل نہیں ہے، جن کے پاس علم ہے نا 1 منٹ میں بیٹھ کے معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ نقشہ بنا ہوتا ہے گیند کی شکل میں، چونکہ زمین گول ہے نا، اس لیے انہوں نے وہ گول بنایا ہے نا۔ تو اس بحث میں نہ پڑے گول ہے یا سیدھی ہے، لمبی ہے، چوڑی کتنی ہے، فوراً آپ کو مل جائے گا۔ اچھا اب زمین بن گئی، مثلا یہ زمین ہے، تو اب میخیں لگانے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں میخیں ہوں، یہاں میخیں ہوں، یہاں میخیں ہوں، یہاں میخیں ہوں، یہاں میخیں، تاکہ وہ بالکل نہ ہلے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہاں تو آپ نے میخیں لگا دی، ادھر نہیں لگائی، یہ تو پھر اڑے گی، ہلے گی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اور کن کن ملکوں میں پہاڑ ہیں اور کن ملکوں میں پہاڑ نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میخیں اسی جانب کیوں لگائی گئی؟ اس پہ مہربانی کریں، تحقیق کریں۔ مجھے تو سچی بات ہے آتا نہیں، ورنہ میں تو انشاءاللہ ضرور محنت کرتا۔ مجھے تو یعنی یہ اپنا میرا جو موبائل ہے نا، اس پر بھی میں اللہ کی رحمت سے سن لیتا ہوں اور بند کر لیتا ہوں۔ ابھی تک مجھے اس میں کسی کا نام فیڈ کرنا بھی نہیں آتا۔ حالانکہ قدرت نہیں سمجھ آتی، کئی دفعہ بچوں نے سمجھایا نہیں سمجھ آتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بخاری شریف پڑھاتے رہتے تھے، آنکھیں جب بالکل لائٹ نظر چلی گئی یاد پڑھاتے تھے بخاری شریف۔ اچھا آپ کہیں سے کوئی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھے، آگے وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ 1 ریال ہے یا 10 ریال ہے، یہ کبھی پتہ نہیں۔ اچھا یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ بٹن میں نے یہاں لگانا، یہ والا یہاں لگاتے تھے اور یہاں والا یہاں لگاتے تھے۔ طالب ہنستے تھے، حضرت سیدھا تو کہا او یار مقصد تو ڈھانکنا ہے نا، اسے ڈھانکا ہوا ہے، مجھے سیدھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بخاری اور سیاہ ستہ اور اسی طرح فنون
یعنی نحو ہے، بلاغہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے. کوئی دنیا کی مشکل سے مشکل کتاب جو ہے وہ کھولیں، بس آپ 4 لفظ پڑھیں میرا حضرت تفسیر. حتیٰ کہ زندگی میں حکمت بھی پڑھاتے تھے. اس کی نفیسی ایک کتاب ہے طب کی جو سب سے مشکل کتاب ہے، حضرت وہ بھی پڑھاتے تھے طلباء کو. لیکن 1 ریال کا پتہ نہیں. میرا بیٹا چھوٹا تھا، میرا بیٹا تو وہ جب مانگتا تو حضرت دیتے نکال سے کہ بھائی یہ 10 ریال. حضرت 10 کہاں، یہ تو 1 ریال ہے. اچھا تو پھر میں نے ان کا حضرت یہ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو یہ دیکھو لکھا ہوا ہے ایک بھی ایسے. اور کہا حضرت صفر کا معنی کچھ نہیں ہوتا، باقی ایک بچا نا، 1 ریال ہے. وہ بھی تو آگے مولوی کا بیٹا تھا نا، منطق کی بات کرتا تھا نا کہ جی صفر تو صفر ہوتی ہے نا، صفر کا کیا ہے، صفر کو ہٹا دو باقی کیا بچا 1. وہ پھر اور نکال کے دیتا. اچھا اب یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی وہ 100 کا ہوتا کہ ہاں جی حضرت یہ 10 کا ہے حضرت. یعنی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ عاشق رسول تھے. یاد رکھو، کبھی یاد آئے گی تمہیں، ہمارے بزرگ ہمارے علماء عاشق رسول تھے، صرف مولوی نہیں تھے. اور حضور کا جو مقام ہے وہ یہی تھا نا کہ جب باغ میں آئے اور دیکھا تو کھجور نر کا بور جو ہے مادہ میں ڈالا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا مدینے والوں یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت تعبیر نخل ہے، یہ ہم نر کا کھجور لیتے ہیں اور مادہ کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، تبھی تو پھل آتا ہے. ہمیں کمال ہے، پھل اللہ دیتا ہے، یہ بور تھوڑا دیتا ہے. تعبیر نخل چھوڑ دو، نہ کرو. انہوں نے کہا یہ حضرت ٹھیک. اب حضور کا حکم کوئی ٹال سکتا ہے؟ لاکھ باغ کٹ جائیں نہ پھلے. اب جب زمانہ آیا کھجوروں کا تو کھجور ہے ہی نہیں. حضور فرمایا بھی وہ کیا ہوا تمہاری کھجوروں؟ نے کہا حضور آپ نے منع کر دیا، کھجور لگی نہیں، ہم کہاں سے لے آئیں؟ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم بڑے عالم ہو، علم رکھنے والے ہو. آئندہ مجھ سے نہ پوچھا کرو دنیاوی بات، اگر دین کی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھا کرو. تو لہٰذا جو علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں اور عاشق محمد مصطفیٰ ہیں، ان کو بھی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا. دین کے اندر ماشاءاللہ وہ دریا ہوتے ہیں. دنیا کی طرف دل ہی نہیں جاتا، دماغ ہی نہیں جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم جہاں رہتے تھے نا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں، جہاں شاہی محل بنے ہوئے تھے، یہاں فقیر رہتے تھے. تو وہ اوپر کی منزل تھی، نیچے سے لکڑی کی سیڑھیاں تھیں. تو حضرت جب اکیلے تھے تو شاگرد آ کے پانی بھر دیتے تھے. 2 بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے، تو وہ وضو کے لیے بھی اور حمام بھی حضرت استعمال فرماتے تھے. ہم جب آ گئے، ساری فیملی ماشاءاللہ آ گئی، اب ہمیں تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی نا. تو اکیلے آدمی تھے، ایک دفعہ ڈرم بھر دیا، ان کا 10 دن ہی ختم نہیں ہوتا تھا. تو نیچے والے ہمارے جو ہمسائے تھے نا، میں ان کے پاس گیا. بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. میں نے کہا بھائی ہم آئے، ہمیں پانی کی بڑی تکلیف ہے. آپ کے گھر میں تو سرکاری پانی لگا ہوا ہے نا، تو جب آپ کے پاس پانی لگا ہو ہمیں اجازت دیں تو ہم اس کے ساتھ لائی لگا کے یعنی پائپ لگا کے اوپر اپنے برتن بھر لیا کریں. انہوں نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے دلا وہ ربڑ کی پائپ خریدی، اس کو لگا دیتا اور پانی پر آ جاتا. ورشت درس میں کہتے تھے کہ جی میرا بیٹا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنا بڑا انجینئر ہے، نیچے سے پانی اوپر چڑھا دیا. بھائی پانی اوپر سے نیچے تو گرتا ہے، لیکن نیچے سے اوپر کیسے چڑھا دیا؟ ماشاءاللہ جی مولوی مکی صاحب کا بڑا دماغ ہے. اب اس میں کون سی دماغ کی بات تھی؟ پیچھے تو پانی کا پریشر ہوتا تھا، پریشر سے پانی اوپر چلا گیا. مولوی مکی نے تھوڑا پہنچایا تھا. یعنی وہ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ نیچے سے پانی اوپر بھی آ سکتا ہے.
سب دوستوں کو کہتے جو بھی آتا، اب بھی ہمیں پانی کی تکلیف نہیں ہے. وہ مولی مکی صاحب نے کو حل کر دیا ہے اور نیچے سے پانی اوپر آ جاتا ہے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرما. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ اور ان کے اساتذہ اور مشائخ، یا اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرما. تیری رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، ان کی قبروں کو جنت بنا دے اور ان قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی نور ایمان پیدا فرما. یا اللہ ہمارے چہروں پر بھی نور ایمان پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی حضور کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت پیدا فرما، اولیاء کی محبت پیدا فرما. دین پہ جمع اور بے دینی سے بچا. تو ایک تو یہ تحقیق کرے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے پہاڑوں کو تمہارے لیے کیسے بوجھ بنا دیا ہے کہ زمین نہ ہلے، تو یہ یہاں ہے اور یہاں کیوں نہیں ہے، اس پہ تحقیق کرنی. اچھا، اور دوسری تحقیق اس پہ کرو، مثلا ایک گدھا ہے مثال کے طور، یا گھوڑی ہے یا بغلہ ہے، خچر ہے، اس پہ جب ہم بوجھ رکھتے ہیں تو ایک من ادھر ہوگا ایک من ادھر ہوگا، ٹھیک ہے نا، برابر بوجھ ہوگا تبھی اوپر رکھیں گے. اگر ایک طرف آدھا من ہو اور ایک طرف من ہو تو گر جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی وزن تب قائم رہے گا جب دونوں طرف برابر ہو. جیسے گاڑی ہے تو ٹائر میں دونوں طرف ہوا برابر ہو، اگر ایک طرف کا گاڑی بیٹھ جائے گی. تو اب اللہ نے جب ان پہاڑوں کو بوجھ بنایا ہے، میخیں بنایا ہے، اور ہم پہاڑ توڑ کے اپنے گھر بناتے جا رہے ہیں، ٹنل بناتے جا رہے ہیں، کہیں اس کا نقصان تو نہیں ہوگا کہ میخیں جب اکھڑ جائیں گی تو زمین کا وہ جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو کہیں اس کا ہمیں خدا نہ کرے کوئی دینی یا دنیاوی نقصان تو نہیں ہوگا. اس پر بھی ریسرچ کریں. یہ بڑی علمی بات ہے. دیکھو نا جی، ادھر ادھر سے بوجھ ہٹ گئے تو کہیں یہ سارے گری نہ جائیں کعبہ شریف پر. یہ کوئی دشمن کی سازش تو نہیں ہے کہ اللہ کا کعبہ اس طرح ان کے ہاتھوں سے گروا دو. خدا کرے اللہ ان کو توفیق دے، یہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور اگر دشمن کی سازش ہے تو اس کا منہ بند کریں. اللہ عالم، یعنی ایک خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ایک میری رائے ہے نا، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ دشمن اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے، مثلا فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، یہ قدرتی زلزلے نہیں ہیں، اس پہ باقاعدہ تحقیق کرو. دشمن نے ایسے مقام پہ اپنے فضائی اور زمینی اسٹیشن بنا دیے ہیں، اور ان کے پاس وہیں بیٹھے بیٹھے ایسے جدید گیس ہیں، ایسے جدید طاقتور پلانٹس ہیں، وہ جس ملک کو فوکس کریں وہی زلزلہ آ جائے گا. ان کو کیا ضرورت ہے جنگ لڑنے کی؟ وہ قدرتی زلزلے الگ ہوتے تھے، اس کے آثار ہوتے تھے، زلزلے کے بعد بھی آثار ہوتے تھے. یہ مصنوعی، وہ چاہے مصنوعی ہوا کا طوفان آ جائے گا، وہ چاہے تو سمندر میں فوراً موجیں اٹھ پڑیں گی. انہوں نے باقاعدہ اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، وہیں سے بیٹھ کے ایک سیکنڈ فوکس کیا، ایک بٹن پہ ہاتھ رکھا تو وہی جگہ ڈز. اب تو ہوٹل سے کھانا بھی ڈرون پہنچاتا ہے گھر میں، اور ڈرون کے اوپر کھانا رکھ دیتے ہیں اور اس کی فیڈ کر دیتے ہیں. جی مولوی مکی صاحب کو بھوک لگی ہے، پیزا وہاں لے جاؤ. وہ وہاں سے اڑتا ہے، گھر میں پہنچ جاتا ہے. اس کی آنکھیں وہ کیسے گھر پہچان لیتا ہے. ہمیں کیا، ہم نے تو کھانا ہے
ماشاءاللہ اب رمضان شریف آ گیا، سارا دن روزہ رکھیں گے، افطار کے بعد 2-3 کلو کھجور کٹھی کھا جائیں۔ السلام علیکم۔ سارے دن کا بخار نکال لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک یہ تحقیق کر کہ یہ پہاڑ وہاں کیوں ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ان کے توازن میں فرق آ جائے تو کہیں نقصان تو نہیں ہوگا ہمیں؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا عرصے سے تو پہاڑ نہیں توڑے گئے، اب اس دور میں پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھیں نا وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں کہ ایک گندم ہم جب، مجھے یاد ہے کہ ہماری جو گندم تھی نا وہ اگر فی ایکڑ 10 من بھی نکل آتی تھی نا تو ہم خوش ہوتے تھے، خیرات کر رہے ہیں اس دفعہ جی ہماری گندم بہت ماشاءاللہ 10 من ایکڑ نکلی ہے۔ اب انہوں نے جناب ایک ایسے جینیاتی بیج نکالے ہیں کہ اس سے 80 من گندم نکلتی ہے، بیج ہی بدل دیا ہے۔ اگر تمہارے وہ بیج بدل دیں تو انسان کیسے پیدا ہوں گے؟ تم نے نہیں سوچنا، مولویوں کا یہ کام نہیں، ان کو بغیر سوچے ہوئے رزق مل رہا ہے، پیر صاحب کو بغیر زبان ہلائے رزق مل رہا ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ محنت کریں؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ شکر کرنے کا معنی کیا ہے؟ تؤمنون، یعنی بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اصل شکر تو ایمان ہے۔ اگر ہم ایمان ہی نہیں لے آئیں گے تو پھر شکر کیا تھا؟ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی شکر کی اور رمضان المبارک کے احترام کی کامل و مکمل توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم ارزقنا ثمرات رمضان و برکات رمضان و صیام رمضان و قیام رمضان۔ الٹی آ جائے، ابھی روزہ آپ نے رکھا نہیں ہے، مسئلے پہلے پوچھ رہے ہیں، الٹی تمہیں پہلے آ گئی ہے، کیا کرو بھلا مجھے بتاؤ؟ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو عقل کا کھوٹا ہو اور پیسے سے جیب خالی ہو وہی ہمارے پاس آتا ہے۔ فرماتے تھے عقل والے تو آکسفورڈ پڑھنے جاتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ولی وکی صاحب کے پاس آئے؟ وہ تو ہارورڈ جائیں گے، آکسفورڈ جائیں گے، برکلے جائیں گے، ان کو کیا تعلق ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں؟ بہرحال جناب اگر الٹی منہ بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ واپس اندر چلا جاتا ہے، اور تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ڈرپ لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے، ناک سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے میں جائے، اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہے گلوکوز بھی لگوا لیں، ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ ٹیکا گوشت میں لگائیں، انٹرمسکولر ہو یا انٹروین ہو یا رگ میں لگائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تم روزہ تو رکھو، بڑی پکی شے ہے، نہیں ٹوٹتا۔ قبر پہ تلاوت کریں بالکل ثواب ہوگا، لیکن کرائے پر نہ بٹھائیں گے۔ بڑے آدمی مر جاتے ہیں نا تو وہاں خیمے لگا کے مولوی بٹھا دے جاتے ہیں، جب لوگ آئیں تو مولوی زور زور سے پڑھتے ہیں، جب لوگ چلے جائیں تو وہ بھی گانا سنتے رہتے ہیں کہ چلو تھوڑا مردہ بھی تھوڑا تھا ریسٹ انجوائے کر لیں۔ ہاں خشک مولوی بیٹھے رہیں گے تو وہی خشک ہو جائے گا نا۔ کہتے ہیں جی کہ حنفی مسلک کے تحت کہ مکمل طور پر بال مکمل طور پر، میرا بھائی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی تمام اماموں کا اتفاق ہے کہ محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروایا جائے۔ ایک اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو وہ کٹوانا چاہتا ہے، بس اتنے بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بال کٹوائیں، نہ کہ ٹک لگوائیں۔ پھر بڑے بال ہیں، پھر عمر اگر پھر اتنا اور کٹوا دے سارے سر کے، تو اس لیے افضل یہ ہے اس طرح پھروائے۔ اگر اس طرح نہ پھروائے تو بال سارے سر کے کٹے۔ نماز کی نیت یہی ہے کہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں،
وہ تو استحضار ہے. مقام النیت القلب، نیت کا مقام دل ہے. وہ تو ہم زبانی اس لیے کہتے ہیں ہمیں تو ہوش ہی کوئی نہیں، نہ کہ عشاء پڑھ رہے ہیں مغرب پڑھ رہے ہیں. اس لیے علماء نے کہا چلو زبان سے کہہ دو پتہ تو لگے میں کیا پڑھ رہا ہوں. میرے 9 بیٹے، 3 بیٹیاں، 1 بیوی ہے. ایک لڑکا میری خدمت کرتا ہے. میں اپنی زندگی میں خدمت کرنے والے لڑکے کو زیادہ جائیداد دے سکتا ہوں نہیں دے سکتے. سب کو جو شریعت نے حصہ مقرر کیا وہی دو. کسی کو یہ کرو کہ اس کو زیادہ دے دو کیونکہ خدمت کی ہے اس نے، اور خدمت کا صلہ اس کو اللہ قیامت میں دے گا. باقی جو جائیداد کی تقسیم ہے وہ سب کا حصہ برابر ہے. خدمت کرے نہ کرے، نہ فرمان بھی کیوں نہ ہو، جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا. وہ اللہ نے مقرر کیا، ہم نے نہیں کیا ہے. ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، حدیث میں ہے، اس نے کہا حضور ایک بچہ میرا بڑا فرما بردار ہے، اس سے میں بڑا خوش ہوں، میں اس کو یہ باغ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اسی طرح باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. لا اشہد ولا ظلم، نہیں ہے ظلم کر رہے ہو، میں کبھی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. سب کو برابر دو. میرے ایک دوست کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بھائی گزارش یہ ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، اب ہر دفعہ روز تو سوال نہ کرو نا کہ اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آیت ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 1001 دفعہ پڑھ کر کسی بڑے ڈول پانی پہ دم کر دو، وہ پیتا رہے. جب ختم ہونے کے قریب ہے پھر پڑھو. تو اسی دفعہ انشاءاللہ جو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد حالت اللہ کی رحمت سے بدلنی شروع ہو جائے گی، اور 11 دفعہ پڑھنے کے بعد وہ کینسر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے الحمدللہ لوگ آئے جن کو یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے، اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا زمزم پینے سے بھی اللہ کی رحمت سے کینسر ختم ہو جائے. ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیو گے ٹھیک ہے. کہتا ہے جی کہ اگر پاکستان سے عمرے کی ساتھ گروپ آیا ہے، ہمارے گروپ میں آنے والی ایک عورت کو حیض آ گیا، روانگی سے پہلے شروع ہو گئے، میقات سے پہلے احرام کی نیت نہیں کر سکی. اب جب پاک ہو جائے تو اس کو فوراً لے جائیں طائف یا مدینہ شریف، وہاں سے احرام باندھ کے اس عمرے کی قضا کرے جو چھوڑا ہے اس نے پاکستان سے. پھر تو دم نہیں پڑے گی. اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کراؤ گے تو دم دینی پڑے گی. خانہ کعبہ کو بوسہ دینا بہشت ہے، پتہ نہیں کیا. حجر اسود بہشت کا پتھر ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے بوسہ دینا، ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم نے مصافحہ کیا ہو. مجھے گاڑی خریدنی ہے، بینک سے لون لینا سود ہے، حرام ہے. بعض بینک ایسا کرتے ہیں کہ گاڑیاں خود رکھتے ہیں، وہ آپ کو زائد پیسے دے کے بیچتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کیونکہ چیز ان کے قبضے میں ہے، وہ بیچ رہے ہیں. انہوں نے 1 لاکھ کی خریدی، 1,20,000 روپے بیچ دی 3 سال کی ادھار پہ، وہ جائز. ایک ہے کہ نہیں بینک سے ہم کہیں کہ ہمیں 1,20,000 دو، ہم جا کے کمپنی سے گاڑی خریدیں، وہ حرام. میں عمرے پہ آیا ہوں، ایجنٹ نے مجھے کسی غیر محرم عورت کا محرم بنا کے بھجوا دیا ہے. بہرحال گناہ ہے، اور سب سے بڑا مجرم تو وہ ایجنٹ ہے جس نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے. لیکن کوشش یہ کرو کہ اس عورت سے تم دور رہو. جس دن جانا ہو بس چلے جانا، کیونکہ تمہاری محرم تو ہے نہیں کہ ایجنٹ نے جو کہ محرم بنا دیا لہذا میری محرم ہے. ہاں ہمارے لوگ ہی کہتے ہیں جی میں نے تو نہیں بنایا نا، ایجنٹ نے بنا دیا، اب فائدہ تو اٹھاؤں نا. انا للہ. میری لڑکی کو 3 بار طلاق دے دی، بالکل ہو گئی، رجوع بھی نہیں ہو سکتا. 3 دفعہ جب طلاق دے دی جائے اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، تو قرآن کا مسئلہ ہے جب تک کہ وہ دوسری جگہ جا کے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے چھوڑے. یہ نہیں ہے کہ 1 رات کے لیے کرایہ کا کوئی بندہ لے آؤ. آج سے 3 سال قبل میری 4 بہنوں نے اپنا حصہ زمین کا میرے حق میں معاف کر دیا. ابھی میری چھوٹی بہن اپنے حق کا حصہ مانگے، اس کو دو. انہوں نے بھی معاف نہیں کیا ہوگا، ڈر سے معاف کیا ہوگا بیچاریوں نے.
اگر زندہ ہے تو سب کچھ معاف کا معنی یہ ہوتا ہے آپ زمین ان کے نام انتقال کر دیں، قبضہ دے دیں، پھر تمہیں واپس کر دیں، پھر پتہ لگے گا کہ انہوں نے معاف کیا۔ اب ڈر کے مارے کیا کریں، بھائی سے لڑے، وہ گھر سے بھی نکال دیں گے، وہ جو مانگ رہی ہے اس کو دے دو۔ مسجد نبوی کے محراب کے پیچھے جو جگہ ہے جانب قبلہ، نہیں بھائی، مسجد وہ ہے جس میں نماز ہو، اور امام کے آگے تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور مسجد نبوی میں جو ثواب ہے وہ اسی جماعت کا ہے جو مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے، اس میں آپ پچھلے حصے میں جتنی 2 بیت تک چل جائیں، صفیں نظر آتی رہیں، لیکن قبلے کی طرف امام کے آگے تو نہ کھڑے ہوں نا، وہ تو نماز ہوگی نہیں، تو مسجد کیا شمار ہوگی؟ اگر ایک آدمی نے اعتکاف میں ہے، وہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آیا تو انہیں باہر اس کو نکال دیا، وہ دروازے سے نکال دے، دوسرے سے اندر داخل ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، چونکہ تم الٹے جاؤ گے تو پھر تو سارے جہان کو تم خراب کرو گے نا۔ وہ تو ٹھیک کرتے ہیں، سلام پڑھ لیا سیدھے نکل جاؤ، نکل کے اگلے دروازے سے پھر اندر چلے جاؤ۔ جو لوگ جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا مسح نہیں ہوتا، مسح ان پہ ہوتا ہے علی الخفین، جو چمڑے کے موزے ہوں، یا وہ جراب جو سخینین، اتنی موٹی ہوں کہ ان کے اندر پانی بھی اثر نہ کرے اور پہن کے آدمی چل بھی سکے۔ یہ جو بری کے نیلون کی جرابوں پہ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، اللہ ہدایت دے۔ طواف کے اگر فوراً نہ پڑھا جائے تو جب یاد آئے بعد میں پڑھ لو، 1 دن بعد 2 دن بعد، نفل نہیں، وہ 2 رکعت واجب الطواف ہے، نفل تو تم نے بنا رکھی ہے نا، تمہارے نزدیک تو ہر کام نفل ہی ہے نا۔ عورت حیض کی حالت میں حرم میں نہیں آ سکتی، مسجد نبوی میں بھی نہیں آ، باہر پلاٹ میں بیٹھی رہے، وہیں سے اگر کسی دروازے کے سامنے کعبہ نظر آتا ہے تو دیکھ سکتی ہے۔ میرے شوہر کے باپ تھے، لائر تھے، پولیس آفیسر تھے، اور سود اور رشوت بھی لیتے تھے، ہم مال لے سکتے ہیں؟ بیٹی بہنیں اپنی جائیداد کا حصہ لیں گی، رشوت کا گناہ اس پہ تم پر تھوڑا ہے، تمہیں تو اللہ نے وارث بنایا ہے، لیکن کوشش یہی کرو وہ مال لے کر بھی غریبوں میں تقسیم کر دو، شاید تمہارے باپ کے کچھ گناہ کم ہو جائیں، عذاب سے بچ جائیں۔ انگوٹھے چومنا ثواب نہیں، بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، نار ہے۔ مروہ کی طرف ابو جہل کی حمام کی جگہ پر کھدائی میں کوئی لاش نکلی، وہاں سے جا کے پوچھو جن نے کھدائی کی ہے، مجھے کیا پتا، میں نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، تم یہ لاشیں ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کام یہی ہے، تم عمرہ تھوڑا کر لیں، تم لاشیں نکالنے آئے ہو۔ وہی پنج پیر وہی کھڑا ہے دماغ میں نا، یہاں ابو جہل کے نیچے سے لاش نکلی ہے۔ وہ مولانا توسی صاحب تھے عبدالستار، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ہمیشہ میرے پاس ہی آ کر ٹھہرتے تھے، بزرگ تھے میرے، تو فرماتے تھے مولوی مکی اچھا ہوا کہ ابو جہل مر گیا، اس کے رشتہ دار سارے مر گئے، اگر وہ بدبخت زندہ ہوتا نا اور ہمارے ملک میں آ جاتا تو اس کو بھی نظر نہیں آتے دیتے بھی، چلو جیسا ہے نبی کا چاچا تو ہے نا صحیح، اس کو بھی کچھ نہ کچھ تو دو نا، دروازے خالی تو نہ بھیجو۔ انہوں نے کہا یہ ابو جہل کو بھی خیرات دیتے، اگر نقاب پہن کر عمرہ کیا دم لگتا ہے۔ عمرے کے لیے آیا ہوں، عمرہ کر لیا ہے، کاروبار کے لیے جدے جانا ہوں، چلے جائیں، واپسی پہ کوئی عمرہ نہیں، احرام نہیں۔ کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا کئی معنی ہیں، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی ولی اور ناصر بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، اور مولا کا معنی خدا بھی ہے۔ ان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا مولا خدا نہیں، ہمارا ہے۔ علی مولا کہنا شرک ہے،
کہتا جی کہ میرا خروج لگا ہوا ہے، کوشش کی، تنازل نہیں ہوا، دعا کریں اللہ مکہ نصیب کرے، آمین۔ اللہ قادر ہیں، روز 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب سے مشکل وقت میں مدد صبر سے اور نماز سے پکڑی جاتی ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ پھر تیرا سبب بنا دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیز، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ عورت اگر طلاق دینے سے کے بعد عدت سے پہلے شادی کر لے گناہ گار ہے، نکاح ہوگا نہیں، زنا ہوگا۔ وہ انتظار میں ہوں گے نا بیچارے، اسی لیے تو طلاق لی نا انہوں نے۔ اب عدت کا کون انتظار کرے؟ وہ جناب آپ زنا کرتے رہیں گے ساری زندگی، نکاح جب نہیں ہوا تو پھر زنا ہی رہ گیا نا۔ مدینہ میقات سے احرام باندھا، عمرہ کیا، لیکن ٹنڈ شار جدہ پرانا روڈ مکہ پر جا کر کی۔ شار جدہ ہوگی کوئی، بہرحال اگر مکے کے شہر میں آپ نے اس طرح پھروایا ہے ٹھیک ہے، لیکن مکے کے شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں اس طرح پھروایا، دم پڑ گئے۔ ہم جبل عمر پر کام کرتے، میرا بھائی اگر اگلی صفحے نظر آتی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، صفحے نظر نہ آئیں، صرف آواز آ رہی ہے تو نماز نہیں، آواز ریڈیو پر پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ حرم میں نماز شروع ہونے سے پہلے اگر مسجد بنی ہوئی اپنی جماعت پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، دوسرے عمرے کا طواف صفا مروہ کیا، مسجد عائشہ نہیں، جب مسجد عائشہ نہیں گیا، احرام ہی نہیں باندھا، دوسرا عمرہ کہاں سے ہو گیا؟ اس کے گھر سے ہو گیا دوسرا عمرہ اپنی مرضی سے۔ پہلے بھی حج کیا، میں اس بار مکہ میں ہوں، قربانی والا حج کرنا چاہتا ہوں، تو میقات سے احرام باندھ کے پہلے عمرہ کریں حج کے مہینوں میں، اور پھر حج کریں، وہ تمتع ہو جائے گا، قربانی والا حج ہو جائے گا۔ مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، عمرے کے بعد احرام کھول دیں، پھر تمتع ہو جائے گا۔ مکے میں رہنے والا جو ہیں وہ حج افراد کریں گے، گھر سے اگر چادریں باندھ لیں لیکن مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں، وہ جائز ہے۔ زندہ کا کوئی عمرہ طواف نہیں ہوتا۔ زمزم بیٹھ کے پئیں جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے پینے میں گناہ نہیں ہے، ورنہ سنت وہی بیٹھ کے پینا۔ عاشق رسول وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے متبع ہوں اور ان کا ہر قدم سنت محمد مصطفیٰ پہ اٹھتا ہو اور سرکار کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں، ہر وقت ان کی زبان میں درود شریف ہو۔ حدود حرم سے باہر 8 کلومیٹر دور علاقہ حسینیہ میں رہائش پذیر ہوں، احرام باندھ کے تفتیش والے آنے نہیں دیتے، جبکہ میرا کام حرم کے اندر ہی ہوتا ہے، تو کیا میں 2-3 دن پہلے مکے میں آ جاؤں؟ تو کوئی بات نہیں، آپ تو مکے سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت قبلہ تو نہ لکھا کریں، پرندہ مور حلال ہے یا حرام ہے، مجھے بہرحال پتہ نہیں ہے، اندازہ میرا یہی ہے کہ وہ حلال نہیں ہوتا، اللہ عالم، نہ میں نے دیکھا ہے اور نہ میں صحیح فتویٰ دے سکتا ہوں، کیونکہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کے پنجے کیسے ہیں، اس کے داڑھ کیسے ہے، تو اس میں وہ پھر حلال حرام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ احرام پہن کے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ زندوں کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ تسبیح انگلیوں پہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی تسبیح پر پڑھتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں، کفر نہیں۔ نماز استخارہ 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد وہی دعا ہے استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک، وہ 3 دفعہ پڑھیں۔ درود تاج اور درود تنجینا جو ہے وہ میں تفصیل سے، درود تاج بھی میں نے نہیں پڑھا تفصیل سے، کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو شرک کا ابہام پیدا ہوتا ہے، جیسے دافع البلاء والوباء والعلم،
تو دافع البلاء والوباء تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ مجازن ہم حضور کو پڑھتے ہیں، حقیقتاً نہیں حضور دفع کرنے والے۔ مجازن ہے کہ جیسے حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم اخرج الوباء من المدینہ، انقل الوباء من المدینہ الى الجحفہ، اللہ مدینے سے وبا کو جحفہ کی طرف نکال دے، تو حضور نے نکالا، حضور کی دعا سے نکلا۔ اس وجہ سے بعض علماء اس کو مجازن پڑھتے ہیں، لیکن یہ اہل علم کا کام ہے۔ عام آدمی وہی بات پڑھے جس میں شک نہ ہو، جیسے نماز والا درود ہے، اس سے افضل کوئی درود نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک نے خود یہی پڑھا ہے۔ جرسی گائے کا دودھ، دہی، ساس، جرسی گائے کا، مجھے کیا پتہ جرسی گائے کیا ہوتی ہے۔ 2-3 طواف کے بعد طواف کی نماز 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ احرام میں انڈر ویئر بھول کے پہنے ہیں، اگر سارے عمرے میں پہنے رکھے تو دم پڑ گئی، اگر تھوڑی دیر بعد نکال دیا تو کوئی دم نہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران حکم ہے کہ خطبہ سنو، یہ حکم نہیں کہ طواف کرو۔ حکم یہی ہے کہ جب امام ممبر پہ بیٹھ گیا، اب کوئی نہ کلام، نہ بات، نہ اشارہ، نہ کچھ، حتیٰ کہ امر بالمعروف منع ہے، تبلیغ منع ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے نا۔ یہ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم سے پوچھ لو۔ اگر کوئی عورت پورا 5-6 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھے تو دم ہوگی، اگر 2-4 منٹ کے لیے پھر نہیں ہوتی۔ ویسے آپ میری بیٹی کپڑا جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا، ہمارے دیہاتوں میں تو اب بھی رواج ہے، اسی طرح گھونگھٹ نکال لیا کریں، آگے کپڑا کھینچ لیا، نیچے دیکھ کے چلتی بھی رہی اور پردہ بھی رہ گیا اور چہرے کو بھی نہیں لگے گا۔ اگر ہوا سے لگ جائے وہ اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آگے پی کیپ پہنے اور ہیٹ پہنے اور اس کو یوں لٹکا، وہ تو خود کارٹون بننے والی بات ہے، لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں، یہ کیا ہے بھئی، یہ کپڑا لٹکا دو۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے ساتھ غیر مرد قریب آتے، صدلنا علی وجوہنا، ہم فوراً کپڑا کھینچ لیتی، جب وہ لوگ چلے جاتے تو ہم کپڑا اٹھا کے سر پہ، کیونکہ یہاں تو غیر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں نا، لہٰذا آگے کپڑا لٹکتا رہے، جب عمرے سے فارغ ہو جائیں پھر ویسے ہی پردہ کرنا ہے۔ اور اس کے